قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, to your love and mercy, Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, beholding your beauty, Allahu Allah. Oh my Lord, accept this please, Allahu Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, Allahu Allah. Ma fi qalbi ghayr Allah, Allahu Allah. Noor Muhammad sallallahu Allahu Allah. La ilaha illallah Allahu Allah. وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ، کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ، اس کے سب نشان ہے اللہ اللہ، سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ۔ یا رب العالمین اللہ اللہ، صلی علی طه الامین اللہ اللہ، فی کل وقت وہی اللہ اللہ، املا قلبی بالیقین اللہ اللہ، ثبتنی لحد الدین اللہ اللہ، واغفر لی والمسلمین اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ سلامت رہیے۔ بہت پیاری سی ہماری معروف اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی خوبصورت آواز میں ہم نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ تمام تر تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ
ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دے، اور ہمیں جہنم سے یا دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ہم بھی شروع کرتے ہیں۔ اور جناب حقیقت یہی ہے کہ ہم سب دنیا کی بھی کامیابی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ کامیابی کے مفہوم کو سمجھا جائے۔ بیسیکلی سکسیس کیا ہے، کامیابی کیا ہے؟ جناب یہ فلاح ہے، یہ مراد کا حصول ہے، یہ اپنے مقصد تک پہنچ جانا ہے، اسے حاصل کر لینا ہے، یہ بہرہ ور ہونا ہے، یہ بہرہ مند ہونا ہے، یہ فلاح کا راستہ حاصل کر لینا ہے۔ اور جناب آج ہم بات کریں گے کہ ایمان جو ہے وہ کامیابی کی، یقین جو ہے اور تقوی یہ کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ اور جو مومنین ہوتے ہیں، سورہ مومنون کی پہلی آیت قد افلح المؤمنون، کہ بے شک وہی کامیاب ہیں کہ جو ایمان والے ہیں۔ تو آج ہمیں ایمانیات کے مفہوم کو سمجھنا ہے کہ جو لوگ اپنی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں، کہ جو لوگ نماز کی پاسداری کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، کہ جو لوگ اپنے وعدوں کو جو ہے وہ قائم کرتے ہیں، ان کی پاسداری کرتے ہیں، کہ جو لوگ امانت دار ہیں، کہ جو لوگ ایماندار ہیں، کہ جو لوگ سچے ہیں، کہ جو لوگ سب سے اچھے ہیں، کہ جو لوگ جھوٹ نہیں بولتے، سچائی کا دامن تھامے رہتے ہیں۔ آج ہم سب کو ان اعمال اور افعال کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں کامیابی کی راہ پہ گامزن کر دیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب بہت معزز مہمانان گرامی کہ جو ہم سب کو کامیابی کا مفہوم بھی سمجھائیں گے اور بہت سارے سوالات، قرآن کس اسلوب میں کس طرح سے ہم سب کی رہنمائی فرماتا ہے کامیابی کے تناظر میں، ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، ماشاءاللہ۔ ہماری آج کی دوسری مہمان اسکالر ماشاءاللہ آپ بھی بہت خوبی کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ صفا فاطمہ کو بھی ہم سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا خوش آمدید کہتے بہت ہیں آپ کو، شکریہ۔ دعا گو رہتے ہیں آپ کے لیے بھی۔ اور ہم بات کر رہے ہیں جناب کامیابی کے تعلق سے۔ آپا کامیابی قرآن کریم اپنے آغاز میں ہی تقوی معیار بتلاتا ہے کامیابی کا۔ کس طرح اس پرہیزگاری کو آج ہم رمضان المبارک سے آپ اس کو جوڑیں گی اور کس طرح ہم تقوی کا حصول ہم سب کے لیے ممکن ہے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فقد فاز فوزا عظیما کا ذکر فرمایا۔ یہ کیا ہے فوز عظیم؟ وہ عظیم کامیابی ہے جس سے مراد ظاہری کامیابی بھی، باطنی کامیابی بھی، دنیاوی بھی، اخروی بھی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی۔ یہ فوز و فلاح، یہ جو کامیابی ہے، یہ ساری کی ساری چھپی ہے اسلام میں، شریعت میں، تقوی میں، یقین میں، ایمان کی طاقت میں، اعمال صالح میں۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دنیاوی کامیابی کو بھی لیتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اسلام کے ذریعے ملتی ہے۔ اسلام گویا کامیابی کا ضامن ہے۔ تو بات آپ نے تقوی کی دیکھیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ذرا سا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے بعد فرمایا فقد فاز فوزا عظیما۔ جس نے بھی اطاعت کی، اب اطاعت کس میں کرنی ہے؟ اعمال صالح کی صورت میں سامنے آئے گا، اور اعمال صالح کی بنیاد ہے تقوی۔ آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین، نشانیاں بتائیں تقوی والوں کی، اور پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ہدایت کی اعلیٰ منصب پر انہیں بٹھایا، اس مسلک پر بٹھایا جو تقوی والے تھے، جن کے یہ اعمال تھے، اور پھر ساتھ ہی بتایا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جی اسی طرح قرآن مجید میں تزکیہ نفس جنہوں نے کیا ان کو بھی کامیاب قرار دیا۔ اسی طرح جنہوں نے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے، اسے بھی اللہ رب العزت نے فوز عظیم قرار دیا کہ جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو دین میں، اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ تو جب یہ
پورے طریقے سے داخل ہو جاتے ہو کہ تمہارا ہر عمل، تمہارا ہر نظام زندگی اس شریعت کے تابع ہو جاتا ہے، تو تم ظاہراً بھی کامیاب ہوگے اور آخر میں بھی۔ پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ظاہری مشکلات آتی ہیں، انبیاء پر بھی آئیں، مگر یہ ذہن میں رکھیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی، ہر آزمائش کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے، آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آتے ہیں اسی تقویٰ کو مخصوص کرتے ہوئے کہ تقویٰ کو چونکہ کامیابی کی بنیاد قرار دیا۔ اب آپ غور کریں تو تمام ہماری عبادات کی غایت اور مقصود تقویٰ قرار دیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، حتیٰ یأتیک الیقین، یقین کو پالو۔ اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزے کا مقصود تقویٰ قرار دیا۔ حج کے لیے جاتے ہوئے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْویٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اخلاقی نظام کو لیں، معاف کرنے کو تقویٰ قرار دیا۔ اِہْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ، عدل اور انصاف کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ گویا اخلاقی نظام، ہمارا عبادات کا نظام ہمیں توجہ کرتا ہے، ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر اس تقویٰ کی حصول کے لیے کوشش کریں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے التقویٰ ہاؤنا، دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ یہاں پر ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باطن کو سنوارنا، سجانا، اس میں نیت کو خالص کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے بعد جب آپ عمل معروف کرتے ہیں شریعت کے مطابق تو پھر وہ عمل عین تقویٰ کی جان بن جاتا ہے۔ جی، اسے شریعت کا مغز کہا گیا، سبحان اللہ۔ تقویٰ کو اسے اہل اللہ کا دروازہ کہا گیا، اسے علم باطن کا دروازہ کہا گیا۔ جب شریعت تن پر سج جاتی ہے تو تقویٰ کی برکات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا پیاری بات اور متقی لوگ وہی ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی کو حاصل کریں تو ہمیں تقویٰ کو اختیار کرنا ہے، اپنے دلوں کو بھی پاک کرنا ہے، اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ہے۔ تو جناب کامیابی کا اکارڈنگ ٹو دی ہولی قرآن پہلا جو ہمیں اصول مل رہا ہے وہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری، یعنی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت، حقوق اللہ، حقوق العباد کو جناب ہمیں نبھانا بھی ہے اور ان پہ عمل بھی کرنا ہے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کامیابی کی، یہ بغیر اسٹرگل کے، بغیر محنت کے اور بغیر جد و جہد کے، جہد مسلسل کے، پھر یقین کے اور صبر کے میرے خیال سے ممکن نہیں ہے۔ ان تمام ایکسپیکٹس کو، ان تمام جہتوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قرآن ہمیں ایک اصول دے رہا ہے، اس کو پیش نظر رکھنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی بھی سمت میں کامیابی کے طالب ہیں تو ضروری ہے کہ اس کے لیے کوشش کی جائے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کبھی بھی کچھ نہیں ملا کرتا۔ بعض اوقات کچھ عنایات اللہ رب العزت کی طرف سے ہو جایا کرتی ہیں، لیکن بہت سارے مقاصد ایسے ہوتے ہیں جن کو پانے کے لیے ہمیں اپنی کوشش درکار بھی ہوتی ہے، اور اس کو پیش نظر رکھ کے مسلسل اس پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے کہ جو مشقتیں ہمیں اپنی کامیابی تک پہنچنے کے لیے فیس کرنی ہیں، اور بہت سارے مصائب بھی ہوں گے، بہت ساری الجھنوں میں بھی ہم گرفتار ہو جائیں گے، لیکن ان تمام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی منزل کی طرف چلنے میں رکاوٹوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر مسلسل کوشش کرنا، اسی کی شریعت مطہرہ بھی ہم سے مطالبہ اسی کا کرتی ہے۔ اور اسی طرح دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تمام معاملات میں ہمارے لیے کوشش سب سے زیادہ کار فرما ہوتی ہے اور ہمیں ہماری منزل تک پہنچانے کا بنیادی ذریعہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اگر دین اسلام کے اعتبار سے بات کریں تو ہمیں کوشش کن امور میں کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کوششیں کر رہے ہیں آخر وہ کس کام کے لیے ہیں۔ کیا وہ عمل صالح ہے؟ کیا وہ عمل نیک ہے؟
اگر وہ عمل نیک نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ کسی گناہ کی طرف کوشش کرنا یہ کامیابی کے بجائے ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، اور انسان اپنے تئیں یہی سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے، لیکن وہ حقیقی فلاح کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ ڈائریکشن درست ہونی چاہیے، وہ کام نیک اور صالح ہونا چاہیے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، مگر ایک اور چیز جس کو پیش نظر رکھنا ہے، اگر ہم اس کو پیش نظر نہ رکھیں تب بھی ہم اخروی کامیابی کو نہیں حاصل کر سکتے، اور وہ ہے نیت کا صالح ہونا۔ اچھا، کام بھی اچھا ہو، نیت بھی صالح ہو، تو پھر دنیاوی کامیابی بھی ملا کرتی ہے، ظاہری کامیابی بھی ملا کرتی ہے، اور اخروی کامیابیاں بھی قدم چومتی ہیں۔ پھر اسی طرح اگر مزید ہم دیکھیں کہ نیک کام ہے، اچھی نیت ہے، لیکن ایک اور بیسک چیز جو ہونی چاہیے اخروی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے اگر کامیابی کی بات کریں تو وہ صاحب ایمان ہونا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے نیک عمل کرے مگر ہو وہ مومن، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اس کے عمل کا بدلہ اسے ضرور دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ انسان صاحب ایمان بھی ہو، اچھے اور جو محمود امور ہیں ان کے لیے کوشش کرے، نیت صالح کے ساتھ کوشش کرے، تو یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا گیا کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ دنیا نئی مل جاتی ہے اور دریچے کھلتے چلے جاتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ کی کوشش، آپ کی کاوش کسی نیک اور اچھے امور کے لیے ہوں۔ ماشاء اللہ جناب، اتنے پیارے میسیجز کے ساتھ ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین۔ تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے در، تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے در، تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی
تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اور زمانہ روٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ روٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو آمین آمین اللہم آمین تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تقبل اللہ بارک اللہ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے سما باندھ دیا جتنی آپ پیاری ہو اتنا پیارا آپ پڑھتی ہو اور اللہ قبول فرمائے مزید برکات اور آپ کے گلے کی یہ جو مٹھاس ہے یہ برقرار رہے اور ہم آپ کو سنتے رہیں آپا میں آپ کی سمت آؤں گی ہم آج بات کر رہے ہیں کامیابی کے تعلق سے سکسیس کے تعلق سے فوز و فلاح کے تعلق سے جیسے کہ آپ نے بھی بیان فرمایا قرآن کریم کے مطابق یقین محکم بھی تو اس کی شرط لازم ہے کیا فرمائیے گا بے شک ندا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے عبادت کا مقصود ایک طرح سے یقین کو بھی ٹھہرایا ہے کہ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ بندگی ایسی ہو عبادت ایسی ہو کہ تم یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ یقین کا مصدر نور خدا ہے با یقین بہت بلندیوں پر پرواز کرتا ہے اور بے یقین زمین کی پستیوں میں رہ جاتا ہے اتنا زیادہ فرق پڑ جاتا ہے آپ دیکھیں تو یقین سے ہی نظریات بنتے ہیں اعتقاد بنتے ہیں اور پھر اسی سے عقیدہ بنتا ہے تو یہ یقین جب انسان کے اندر آتا ہے تو ایمان کی طاقت کا ظہور ہوتا ہے یہ ساری چھپی ہوئی تو اس یقین میں ہے دیکھیں الذین یؤمنون بالغیب ہم نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے کانوں میں پڑا یہ طاقت اس وقت بنتا ہے جب ہمارا یقین اس پر پختہ ہو جاتا ہے یقین پختہ ہو تو لوہے کی زنجیروں کو توڑ دیتا ہے اللہ اکبر اور اگر کمزور ہو تو خود خام ہو تو خود بندے کو توڑ کر رکھ دیتا ہے آہا آئے ہے
اور یقین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. جو بندہ با یقین ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ہم راز ہو جاتا ہے. اب دیکھیں تو یقین بذات اللہ اتنا زیادہ نور ہے، یہ یقین نور ہے، طاقت ہے اندر کی، اور اسی سے پھر تقویٰ اور پھر باقی چیزیں، صالحیت اور وہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جب بندے کا اللہ پر بھروسہ یقین اس قدر بڑھ جاتا ہے تو آپ دیکھیں یہ مایوسی کے اندھیروں کو چیر کر رکھ دیتا ہے. انسان کے اندر اجالا اور نور رہتا ہے جس سے کئی لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں، فیض پاتے ہیں، اس سے ہدایت ملتی ہے لوگوں کو. تو یقین اتنی دولت ہے، اتنی قیمتی چیز ہے جو ایسے عام حاصل نہیں ہوتی. بہت مجاہدوں کے بحر بے قرار سے گزرنا پڑتا ہے. نکلتی رہتی ہیں ایگزیکٹلی اسی لیے تو جیسے آپ خوشبو کی شیشی کو کھول دیں تو اس سے خوشبو پھیلے گی. بعین یقین والے جہاں بیٹھتے ہیں، کیونکہ محبت، عشق اور مجاہدوں کے بحر بے قرار سے گزر کر یہ دولت ملتی ہے، یہ ایسے نہیں اہل ملتی. بصیرت پہچان لیتے ہیں. ایگزیکٹلی پہچان لیتے ہیں. اہل نظر اور صاحب نظر جو خود یقین والے ہوتے ہیں وہ یقین والوں کو پہچان لیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر آفتاب چمک رہا ہوتا ہے نور کا، اور مثل آفتاب ان کا باطن کا چہرہ ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ تکاثر میں ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت کی خواہشوں نے تمہیں ہلاکت میں ڈال لیا. اور آگے مزید اس میں فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین. جی اگر تم اسے سمجھتے کم از کم یقین کے علم سے ہی. تو یقین کی 3 برانچز یا 3 قسمیں بیان کی ہیں علماء کرام نے. پہلی ہے علم الیقین کہ کسی کے بتانے پر آپ نے یقین کر لیا. اور پھر اس سے آگے آتا ہے عین الیقین. عین الیقین ہوتا ہے کہ خود دیکھا، خود مشاہدہ ہوا، پھر یقین اس سے پختہ ہو گیا علم الیقین سے. اور آخری حق الیقین کہ ایسے اس کو پا لیا کہ اب کوئی شک اور شبہ نہ رہا. ہم کلمہ گو، ہم مسلمان لوگ علم الیقین تک بھی بمشکل پہنچ پاتے ہیں. اس کی میں مثال یوں دوں کہ اگر کسی نے ہمیں بتایا کہ کمرے میں پانی پڑا ہے، ہم نے کہنے والے کی بات پر یقین کر لیا کہ پانی ہے. عین الیقین یہ کہ ہم نے خود دیکھا کہ جگ میں، بوتل میں پانی ہے، تو یہ دیکھ لیا آنکھ سے تو ہمارا یقین پختہ ہو گیا. حق یقین یہ کہ ہم نے اسے پی کر چکھ لیا تو یہ واقعی پانی ہے. تو اب کوئی لاکھ کہے کہ پانی نہیں ہے، اب چونکہ حق الیقین تک پہنچ چکے ہیں اب ڈگمگا نہیں سکتے. تو علم الیقین پہ ہم کوئی آندیاں آتی ہیں، شیطان بھٹکاتا ہے، دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے تو ہم بھٹک جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس راستے کو جو حق کا راستہ ہوتا ہے. جب عین الیقین پر پہنچتے ہیں، مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ کی قدرتوں کا نظارہ ہوتا ہے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر جدھر دیکھا. جب نگاہ اس کے حسن اور اس کی تجلیات کو دیکھنے لگ جاتی ہے تو انسان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے، وہ عام کسی کے کہے میں آتا نہیں ہے. اور پھر جب بندہ حق الیقین پر جا پہنچتا ہے تو یہ یقین والے، وہ نور والے جانتے ہیں جب وہ اس مقام اور منصب پر ہیں تو پھر ان کے بدن چیر بھی ڈالو تو وہ حق سے رکتے نہیں، باز نہیں آتے. یہ امام حسین علیہ السلام کے مقام کو دیکھیں، اولیاء اعظام کے مقام کو دیکھیں کہ اب کچھ بھی ہو جائے حق سے رتی برابر ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے، ڈگمگائیں گے نہیں. تبھی تو نو کے سنا پہ تلاوت فرما رہے ہیں نا. بے شک بے شک، ان کا تو آپ یقین دیکھیے کیا کمال. بے شک آپ نے بالکل درست کہا. تو یہ جو اعزاز ہے، یہ منصب ہے، یہ ملتا ہی یقین والوں کو ہے. تو اپنے اندر یقین پیدا کرنے کی کوشش کریں. پہلا اس کا راستہ شریعت ہے، تقویٰ ہے، اس کے ذریعے تقویٰ کی برکات کا ظہور ہوتا ہے. مگر جیسے اللہ والوں کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں دولت وہیں سے ملتی ہے جہاں ہو. تو یہ اللہ والے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، یقین کا نور ان کے پاس ہے، تو آپ جائیں گے وہ بانٹ رہے ہیں، آپ کو بھی یقین ملے گا. جیسے محبت اور آگ کہتے ہیں خانہ بخانہ، محبت اور عشق سینہ بسینہ، دلوں سے دلوں تک جاتی ہے. تو یقین بھی اسی طرح سے سفر کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی با یقین بنائے. من القلوب الی القلوب. بے شک بے شک، با یقین با مراد. تو آپ با مراد ہی تبھی ہوتے ہیں، کامیاب ہی تبھی ہوتے ہیں جب یقین کی اس منزل کو، اس طاقت کو پا لیتے ہیں. یقین کی بات ہو رہی ہے اور آخری منٹ ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ شروع کریں اور پھر ہم بریک کی سمجھائیں. تزکیہ نفس بھی تو ایک شرط ہے قرآن کے مطابق. جی بالکل، قرآن کریم نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ جس نے تزکیہ نفس کر لیا وہ فلاح پا گیا. تو قرآن کا اصول یہی ہے کہ ہم ظاہری طور پر صرف عبادات بجا نہ لائیں، وہ تو کرنی ہی ہیں، لیکن وہ بھی کامل اسی وقت ادا ہو سکیں گی کہ جب ہمارا دل پاک ہوگا،
دل میں نورانیت ہوگی. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے فرمایا کہ عقیدے کی درستگی، اسی طرح دل کو برے خیالات سے پاک کر لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ اپنے دل کو غیر کے خیال سے پاک کر لینا. تو یہ تین چیزیں درجہ بدرجہ اگر انسان حاصل کرتا ہے اس کو تزکیہ نفس حاصل ہو جاتا ہے، اور یہی وہ تزکیہ نفس ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اپنی عبادات کی لذتیں حاصل کر سکتا ہے. سبحان اللہ. ورنہ صرف ہم جھکتے ضرور ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، لیکن وہ سرور، وہ کیفیات جب تک دل پاکیزہ نہیں ہوگا کبھی بھی ہمیں عبادتوں میں وہ لطف حاصل نہیں ہو سکے گا. اور اسی تزکیہ نفس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازل فرمایا. یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا وَيُزَكِّيهِمْ، سرکار کی آمد کا ایک بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ تزکیہ فرمائیں گے، اور جب سرکار تزکیہ فرمائیں گے تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو لوگ ایک عام انسان سمجھتے ہیں، وہ بھی کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر اذان دینے کے قابل ہوں گے، اور یہ مرتبہ آپ کو دیا جائے گا. اور اگر تزکیہ نفس نہ ہو، دل پاک نہ ہو، تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ ابو لہب جیسا بظاہر خوبصورت چہرہ بھی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل نہیں کرتا، بلکہ وہی اصل میں نامراد ہو جاتا ہے اور وہی اصل میں ناکام ہو جاتا ہے. گویا کہ اصل چیز کیا ہے؟ تقوی کا حصول، اور یہ تقوی ملے گا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس سے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، مختصر پر اثر. ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعمت افطار ARYQTV کی یہ ہیوج افطار ٹرانسمیشن، جس کا آغاز ہوتا ہے خواتین کے اس اسپیشل سیگمنٹ سے، جس کا سرنامہ ہے ماہ رمضان اور خواتین. یہ ذرہ ناچیز میزبانی کے فرائض انجام دے رہی ہے. آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہوتی ہیں اور پسندیدہ ثنا خواں ہدیہ عقیدت نچھاور کرتی ہیں. جناب، ہم محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کی سمت بڑھ رہے ہیں. آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فوز و فلاح، کامیابی، سکسیس، بہرہ اور بہرہ مند ہونا، ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے کہ جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے قریب کر دیں، کیونکہ حقیقی کامیابی تو یقیناً یہی ہے. آپا، میں آپ کی سمت آؤں گی، اور دنیاوی کامیابی کہ میرا بچہ فلاں گریڈ لے لے یا فلاں ڈگری حاصل کر لے اسکول میں، اور پھر دیگر غیر نصابی سرگرمیوں میں جو ہے وہ میڈلز لے کر آئے، یہ تو آج کی عورت کی خواہش ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن ایک جنرل بات کر رہی ہوں. لیکن جب بات ہوتی ہے اخروی کامیابی کی کہ میرا بچہ دیندار بنے، میرے بچے کو دین کی فہم ہو، سمجھ ہو، تو اخروی کامیابی کے لیے کہ آخرت میں میرا بچہ کامیاب ہو جائے، آج کی ماؤں کا رجحان اگر کم نظر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات پوشیدہ ہیں؟ شکریہ ندا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، نیک کمائی ہے جو تیرے رب کے نزدیک بہتر ہے. جی، آپ دیکھیں تو دنیا میں ہم رہتے ہیں، اور آپ بڑے دیندار لوگوں سے بھی پوچھیں گے نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کیا بنے، تو ان کے ذہن میں دنیا کے ہی مقاصد آتے ہیں. اور میں کئی بار پوچھتی ہوں اچھی خاصے دیندار طبقے سے، ان ماؤں سے بھی، تو میں کہتی ہوں کہ کبھی آپ نے یہ فوکس نہیں کیا کہ آپ کا بچہ ولی بنے، سبحان آپ کا بچہ مومن بنے، آپ کا بچہ مجاہد بنے. آپ اس انداز سے سوچیں، جو سوچ ہوگی آپ کا اسٹرگل بھی اسی سمت میں ہوتی ہے. تو دنیا ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ مردار بکری سے کہیں زیادہ حقیر ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ دنیا ہی سے آپ نے آخرت کے لیے کمائی کرنی ہے. فرق کہاں پڑتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے جو طالب دنیا ہے، جی، وہ طبقہ ہے جو دنیا کو اپنا مقصود بنایا ہوا ہے. اب دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی ایک جگہ آتا ہے کہ کیا تم نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ یہ خواہش کو اپنا معبود بنانا کیا ہے کہ جب آپ کا مرکز اور محور پیسہ رہ جاتا ہے، آپ خود غرض ہو جاتے ہیں، مفاد پرست ہو جاتے ہیں، تو گویا آپ نے اپنے پیسے کو ہی، اسی کو ہی اپنا خدا بنایا ہوا ہے، کیونکہ آپ خواہشات کے تابع ہو کر رہ گئے. جی، اور آپ کی ساری اسٹرگل اسی سمت میں ہے. یہ وہ فرد ہے جسے طالب دنیا کہتے ہیں. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. جی، کافر کے لیے چونکہ یہی سب کچھ ہے،
اور مومن کی نگاہ تو دور رس ہونی چاہیے، اسے تو اس اخروی اور دائمی زندگی کی فکر ہونی چاہیے کہ جہاں اس نے ان نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ تو پہلی قسم آتی ہے طالب دنیا کی، دوسرے آتے ہیں جو طالب آخرت ہیں، وہ جب آخری اور دائمی نعمتوں کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو وہ دنیا میں وہی فصل بوتے ہیں جس کی انہوں نے آبیاری کرنی ہے اور پھر اس کی فصل کی کٹائی کرنی ہے آخرت میں جا کے۔ تو دنیا میں وہ ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جو آخرت میں ان کو نفع دے سکیں، اور سب سے زیادہ نفع تو وہ پاتے ہیں جو ہر کام میں اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر کرتے ہیں۔ یہ ایک تیسری قسم آتی ہے، ایک طالب دنیا ہے، ایک طالب آخرت ہے۔ طالب آخرت بھی جنت کی نعمتوں کی طرف دھیان دیتے ہیں، ایک وہ ہیں جو طالب مولا ہیں، اللہ اکبر، جو فقط مکھڑا چاہتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں، وہ ان سے ایسے خوش ہو جاتا ہے، وہ ہر لمحہ ہر گھڑی ہر آن اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ تو اس دنیا میں ہمیں وہ اعمال کرنے ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہو، جس سے ہماری آخرت سنور جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ زندگی ہے جو ہمیں یہ ملی ہے، اور پھر اس کے بعد ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر موت آئے گی، پھر اس کے بعد پھر زندگی عطا ہوگی، اور وہ زندگی جو آخرت کی ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے آج ہمیں اپنے اچھے اعمال کرنے ہیں، اور اس کی ایک مثال کھیل تماشے سے بھی دی گئی ہے کہ دنیا کھیل تماشے کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں ایک میدان سجتا ہے، کھلاڑی اترتے ہیں میدان میں، خوب رونق میلہ ہوتا ہے، مگر ادھر کھیل ختم ہوتا ہے، کھلاڑی چلے جاتے ہیں اور دھول اڑنی شروع ہو جاتی ہے اسی میدان میں۔ بعینہ ہی دنیا بھی اسی طریقے سے ہے کہ کھیل تماشا یہ ہو رہا ہے اور اس نے بہت جلدی فنا ہو جانا ہے۔ ہر چیز یہاں کی کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، انسان کی جوانی بھی، انسان کی صحت بھی، یہ عمر بھی گزر جائے گی۔ تو اس قلیل سے وقت کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ انسان کو بنایا گیا، اس کی تخلیق کی گئی، تو جہاں اسے عقل و فکر دی گئی ہے رہنمائی کے لیے، وہاں اسے ساتھ نفس بھی لگا ہے، دنیا کی لذتیں بھی ہیں، تو ان سے چھٹکارا پا کے اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھے، طالب مولا بنے ہم سب، اللہ ہمیں بنا لے۔ اللہ اکبر۔ طالب مولا بننے کے لیے جب اللہ ہی مطلوب بھی ہو جائے اور اللہ ہی کے لیے ہم کوشش کریں، تو وہ کامیاب لوگ کہ جو اللہ کو پانے کے لیے سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کامیاب لوگوں کا ذکر قرآن و حدیث میں کس طرح آیا ہے؟ تفصیل سے آپ جواب دیجیے۔ بالکل، قرآن کریم میں سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ، جس میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ یعنی یہ دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر اللہ تمہیں چلائے۔ جی، وہ وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ انبیاء کے پیروکار ہیں، وہ صالحین ہیں اور صدیقین ہیں، سچ بولنے والے، اور اسی طرح صحابہ کرام ہیں اور دیگر اولیاء کرام جو کہ خود اللہ رب العزت کے راستے کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا، انہی کے راستے کی پیروی کرنے کی قرآن اور حدیث مبارکہ ہمیں تعلیم دے رہی ہے۔ جی، اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے، کچھ ایسے اعمال جن کی تعریف بیان کی گئی اور ان کو کامیاب لوگوں کی صفات قرار دیا گیا۔ وہ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے اس طرح بیان فرمائی کہ مرد اور عورت، پہلی بات یہ کہ دونوں کا ذکر فرمایا، ورنہ تو یا ایھا الذین آمنو دونوں سے خطاب ہے، لیکن خاص طور پر مرد کے ساتھ عورتوں کا ذکر کرنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہماری ہمت کو ابھارنے کے لیے اور دلچسپی کا باعث بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو فرما برداری کرنے والے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، پھر فرمایا کہ سچے، صبر کرنے والے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرنے والے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے، اپنی جانب سے خیرات کرنے والے، اسی طرح فرمایا روزہ رکھنے والے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے، اور پھر بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ یاد کرنے والے، وہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہے کہ اللہ رب العزت فرمائے کہ ہم نے تمہارے لیے اجر
عظیم تیار کر رکھا عورتوں نے ذکر بھی تو کیا تھا نا کہ عورتوں کا ذکر کیا خسارے میں ہی ہے. حضور کے پاس تشریف لے گئی تھی نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بالکل حضرت اسماء خواتین جو حاضر ہوئی تھی. اور پھر اس طرح کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ پیاری رب بشارت تعالیٰ اگر چاہے تو وہ مذکر کے صیغے میں دونوں کو شامل فرما سکتا ہے, لیکن الگ الگ ذکر لیکن کیا ہے نا. خواتین کا ذکر سبحان فرمایا اللہ، سبحان اور یہ امید دلائی کہ اللہ رب العزت اجر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں تو کرتا, عورتیں بھی خسارے میں نہیں ہیں. کوئی فرق نہیں کرتا. جی، اللہ رب العزت سبحان اجر کے اللہ. اعتبار سے نیکی ہونی چاہیے, نیکی وہ ہونی اللہ رب چاہیے. العزت کی بارگاہ میں سبحان مقبول ہو اللہ، جائے سبحان تو وہ اللہ. ثواب ہی کا باعث ہوگی. سبحان اللہ، پھر سبحان ایک پہلو یہاں پر جو میں ذکر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ہمارا جو تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی کلام ہوا, یہ تزکیہ نفس بھی انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے, اور وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کا دل پاکیزہ ہو. اچھا, وہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں, کسی کمپنی میں اگر کسی کا اپوائنٹمنٹ کرنا ہو, کیا کہا جاتا ہے؟ فیئر آدمی چاہیے, ایسا شخص چاہیے کہ جو جھوٹ بولنے والا نہ ہو, جو دھوکہ دینے والا نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی بھی مقام پر کامیابی کے طالب ہیں تو ضروری ہے کہ ہمارا دل بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. پھر ہمارے سامنے ٹارگٹس فکس ہونے چاہیے, اور اس کے لیے کوشش کرنے میں ہم مایوسی کو جو ہے وہ بیچ میں نہ آنے دیں, وہ رکاوٹ نہ بنے ہمارے معاملات میں. اور آخر میں کامیاب لوگوں کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے, کیسے ممکن ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بغیر مکمل ہو جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ کامیاب ہستی جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں قسم ارشاد فرما دے, وہ ہستی کے جس کے بارے میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما دے کہ اس کی ہر پچھلی گھڑی سے اگلی گھڑی مزید بہتر ہوگی, سبحان اللہ, اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا. واہ. یہی وہ حقیقی کامیابی ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کو بلکہ سرکار کے صدقے میں دیگر افراد کو مل رہی ہے. سبحان اور یہ یاد رکھیے گا کہ کامیاب وہی شخص ہوا کرتا ہے کہ جس کا رخ مصطفیٰ کی طرف ہو. سبحان کامیابی اللہ. اس کا رخ کبھی نہیں کر سکتی کہ جس نے اپنا رخ مصطفیٰ سے پھیر لیا ہو. سبحان تو اللہ. جو چلتا پھرتا سنتوں کی تصویر نظر آئے, ہاں. جو اپنی زندگی کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سامنے رکھے اور اسی کا آئینہ دار بننے کی کوشش کرے, حقیقتاً کامیاب وہی شخص ہوا کرتا ہے. سبحان تو اللہ. اللہ اور اس کے رسول کی اتباع در حقیقت یہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے, نہ صرف دنیاوی نہ صرف ظاہری بلکہ ابدی کامیابی اسی در سے ملا کرتی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں در حقیقت کامیابی ہے, یہ آج کے پروگرام کا میسج ہے. میں سپاس گزار ہوں ہماری بہت پیاری سی اسلامک اسکالر, ہماری عالمہ صفا آپ نے ماشاء اللہ بہت عمدہ اور جامع گفتگو ہمیشہ کی طرح فرمائی. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں محترمہ امتیاز جاوید خاکپی صاحبہ, آپ کا ماشاء اللہ آپ کا خوبصورت اسلوب ہم سب آپ سے سیکھتے ہیں اور آپ کے فین ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ہماری بہت پیاری سی ثنا خواہ, خوش گلو بھی ہیں, خوش الان بھی ہیں, جناب ماہرخ اختر آج موجود رہیں اور بڑی خوبی کے ساتھ آپ نے عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلزار کھلائے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ آخر میں بھی ایک کلام آپ کی خوبصورت آواز میں شامل کیا جائے. جناب آج کے لیے بس اتنا ہی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ اگر دنیا اور آخرت کی, یعنی دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو اور آخرت میں بھی جناب کامیابی چاہتے ہو, تو تمہیں یہ چاہیے کہ اللہ پہ اور یوم آخرت پہ یقین رکھو, اور جو معاملات اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. تو اپنے معاملات کو ہم سب کو سدھارنا ہے. جی ماروخ. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہی ہوں مدینے کی حاضری کے لیے, تڑپ رہی ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. حضور میں سب کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے
غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، مجھے لے چلو مدینہ۔ میرے سب عزیز روٹھے، سب یار بھی تو جھوٹے، کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب